کل کا جو مسلمان ہے نا، وہ مسلمان نام کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، مسلمان آج جو پریشان حال ہے یا جو تنزلی کا شکار ہے یا ان کے اندر جو ایک کامیابی کا جو گن ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کی وجہ ہے قومیں ترقی کرتی ہیں تو ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اور آج کل جو ہم مسلمان رہ گئے نا، نام کے مسلمان ہیں۔ پہلے دور میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ 313 صحابہ کا لشکر 1000 کے لشکر پہ بھاری ہوتا تھا، یعنی ایک بندہ ہے تو وہ 10 بندوں پہ بھاری ہوتا تھا۔ اگر ایک مسلمان ہے، وہ اس کے اندر ایک قوت ہے، اس کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، تو وہ 10 بندوں کو، 10 لوگوں کو نہ پچھاڑ سکتا تھا۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل جو مسلمان ہیں، جو آج کل کے ہمارے اندر ایمان کا مادہ ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر جو توکل اللہ ہے وہ ختم ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم لوگ تگ و دو کرتے ہیں، منتیں ترلے کرتے ہیں۔ یا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کبھی پرندے نے نوکری کی ہو، کسی جانور کی نوکری ہے، وہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ صرف انسان ہے جو صرف انسان، پوری مخلوقات میں سے ایک انسان ہے جو صرف اور صرف کماتا ہے، اور کمانے کے باوجود بھی پریشان حال ہے، تھکا ہارا رہتا ہے، 24 گھنٹے وہ پریشان ہی ہے۔ تو اس کے لیے انسان کے اندر جو ایک خود اعتمادی ہے، انسان کے اندر جو ایک اللہ پہ یقین ہے، یا انسان کے اندر جو وہ ایمانداری والا مادہ ہے وہ ختم ہے۔ لوگ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ دنیا میں کافی سارے ممالک ہیں جو پاکستان سے آگے ہیں، یا آج کل کے مسلمانوں سے آگے ہیں، غیر مسلم لوگ ہو کے جو ایمان ان کو پتہ نہیں ہے کہ مطلب ہم ان کے اندر ایک کنسیپٹ نہیں ہے حرام حلال کا، لیکن پھر بھی وہ الحمدللہ اتنا ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اتنا وہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ان کی مثالیں دنیا دیتی ہے۔ لیکن کامیابی کے لیے انسان کو ضروری نہیں ہے یار، میں ویسے پاکستان میں پھر سے معذرت خواہ ہوں یہ بات کرنے سے پہلے کہ کہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر نا بہت سارے فتوے لگ جاتے ہیں، اور فتوے لگنے کا ایک سب سے بڑا جو وجہ ہے، یا بڑا جو ایک کام ہے یا عمل ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی، دوسروں کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے۔ بیٹا میں آپ لوگوں کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم خود جب تک ٹھیک ہو جائیں گے نا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو میرے ساتھ جو 10 لوگ، میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے بہن، میرے دوسرے لوگ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو 10 اور ان کے ساتھ لوگ جڑے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح انسان خود پرفیکٹ ہو جائے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کی میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جاپان کا ایک شہر ٹوکیو ہے جو دارالخلافہ بھی ہے۔ ایک بندے کو بائی چانس جاپان میں جانا پڑا، جاپان کے کسی یونیورسٹی اسکول میں اس کو جانا تھا، تو وہ جب وہاں پہ گیا ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ، کیونکہ اس کو زیادہ تر تو لینگویج کا مسئلہ، زبان نہیں آتی تھی، لیکن تھوڑی بہت وہ زبان اتنا تحت ہوا ہو گیا کہ اس نے بتا دیا کہ میں نے فلاں جگہ پہ، جب یونیورسٹی کا اسکول کا نام لیا تو ڈرائیور کو پتہ چل گیا کہ وہ وہاں جانا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ بیٹھ گیا، تحت ہوا ہو گیا۔ جب وہ راستے میں جانے لگا تو راستے میں نا ڈرائیور نے میٹر بند کر دیا، چلتے ہوئے پہلے چل رہا تھا، پھر میٹر بند کر دیا، کچھ دیر کے بعد اس نے میٹر آن کر دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، جو بندہ ساتھ جا رہا تھا سفر پہ، اس نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ اب چونکہ اس کو لینگویج آتی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر نہیں سکتے تھے، نہ اس سے وہ پوچھ سکتا تھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ بیچارہ چپ رہا۔ جیسے ہی وہ اپنے منزل پہ پہنچا، اس یونیورسٹی اسکول میں پہنچا جہاں پہ وہ اترا، تو اس نے اپنے ان دوستوں سے جن سے اس نے ملنا تھا، ان کو لینگویج آتی تھی، اس نے ڈرائیور کو روک لیا، اس سے کہتا ہے کہ یار اس سے پوچھیں کہ یہ راستے میں اس نے میٹر بند کیا، اس کی وجہ کیا ہے، مجھے بتائے۔ تو وہ ڈرائیور نے جب جو بات کی، ڈرائیور نے جو جواب دیا، وہ سن کے حیران رہ گیا سارا، اور وہ خود جو مسافر تھا وہ بھی حیران رہ گیا۔ تو ڈرائیور کہتے ہیں کہ یار میں نا بائی چانس راستے میں، جس راستے سے میں نے آنا تھا، جس راستے سے میری طے ہوا ہوئی تھی، جس راستے سے میں نے آنا تھا، تھوڑا سا وہ شارٹ راستہ تھا، وہ بائی چانس میں راستہ وہ بھول، اپنی غلطی سے مجھے ایسے ذہن میں وہ بات یاد نہ رہی، اور میں وہ راستہ جہاں مڑنا تھا وہ مڑ نہیں سکا، آگے نکل گیا ہوں۔ اور جو آگے کا راستہ تھا وہ 2-2.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر زیادہ تھا، اور میں نے جیسے ہی وہ موڑ ٹرن کرنا تھا، آگے نکلنا تھا، تو جیسے اس موڑ سے اگر نکلا ہوں مجھے یاد آیا کہ میں تو راستہ بھول چکا ہوں، یہاں سے 2 کلومیٹر سفر زیادہ پڑ جائے گا، تو میں نے میٹر آف کر دیا کہ جو میری غلطی کی وجہ سے سفر بڑھ رہا ہے اس کا میں نے کرایہ ایسا نہیں لینا تھا۔
اور وہ کیونکہ میری غلطی تھی، اس کی تو غلطی نہیں تھی، تو میں نے اس وجہ سے وہ میٹر بند کر دیا تھا تاکہ اس غلطی میری غلطی کا ادارہ اس کو نہ بھگتنا پڑے۔ پیٹرول خرچ ہو، CNG خرچ ہو، سارا کچھ جو بھی ایکسپینس ہے وہ میں خود اٹھاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے وہ 2 یا 2.5 کلومیٹر کا سفر جو میں نے اضافی طور پہ ٹرن کرنے کی بجائے ٹرن نہ کر سکا اور میں نے کر لیا، تو پھر میں نے وہ میٹر آن کر دیا، جہاں پہ میں نے اس کے سفر پہ دوبارہ روٹ پہ آ گیا۔ تو یہ بات سن کے نا وہ جو مسافر تھا جس نے وہاں پہ جانا تھا، وہ بڑا حیران ہوا اور وہ بڑا خوش ہوا، اور وہ اس سوچنے لگا کہ یار یہ ہے قوموں کی ترقی کا راز، اس طرح سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ ایک ایمانداری والا مادہ ہے نہیں۔ آج کل کا دور کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کی اگر کوئی چیز گر گئی ہے، یا کوئی بندہ ہے جو آپ لوگوں کے پاس مزدوری کے لیے آ گیا ہے، مزدوری کر رہا ہے، مثال دے رہا ہوں کیونکہ آج کل معاشرہ ایسا ہے، ہم لوگ اب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس میں بھی مثال دیتا ہوں، اسٹوڈنٹس ہے، اگر کوئی بچہ کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے نا، اٹھا کے ضبط کر لے گا، کسی کو یہ پوچھے گا نہیں، کہے گا نہیں کہ یار یہ چیز کس کی ہے، یہ پین ہے، یہ نوٹ بک ہے، یہ کسی کی ہے تو لے لے۔ ادروائز اگر وہ خود بھی کہہ دے گا کہ یار میری چیز گم ہو گیا تو مجھے دے دیں، تو ہم لوگ اس کو وہ دینے تک تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ہمارے اندر اتنا احساس نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہم جو ہے نا، میرے خیال میں ہمارے 99% لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے ایمانداری کی، تو ایمانداری میرے خیال میں ملک ہمارا 150 نمبر سے بھی زیادہ ہی اوپر چلا گیا ہوگا۔ تو ایمانداری کا مادہ اپنے اندر احساس پیدا کریں، دوسرے کا جو احساس ہے وہ پیدا کریں، اپنے اندر یہ چیز ڈالیں کہ میں نے کسی بندے کا حق نہیں کھانا، میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، میں کسی بندے کو بلا وجہ دکھ نہیں دوں گا۔ تو یقیناً جب آپ لوگ یہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پہ ایک میرا یقین ہے، تو انسان کو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے نا منزلیں آسان کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ میلے کچلے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں یہاں پہ، یا کوئی فنکشنز ہے، شادی ہے کسی دوست کی، اور وہاں پہ آپ رف جو چپل پہنا ہوا ہے، جو میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ پہن کے چلے جائیں، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کا دھیان کھانے پہ کم اور اپنے آپ پہ زیادہ ہوگا، کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا یا مجھے دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بھی کمفرٹیبل نہیں فیل کریں گے۔ جب ایک میلا کپڑا آپ کے تن پہ ہے اور آپ لوگ ایزی فیل نہیں کر رہے، تو سوچیں اگر آپ کے دل میں، آپ کے من میں اتنا میل کچیل ہے، اتنا بغض ہے، اتنا لوگوں کے بارے میں غلط خیالات ہیں، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی کوئی حق نہیں دے رہے، کوئی کسی کی برائی کر رہے ہیں، تو یار آپ کے اندر جب اندر من آپ کا میلا ہے، آپ کے اندر ایک وہ سکون اور صفائی نہیں ہے، تو آپ کیسے یار سکون سے رہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اگر ہم نے ٹھیک ہونا ہے، اگر معاشرے نے معاشرے کو کرنا ہے، تو پہلے ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ ہم خود ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، جب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایک جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارے ملک ہے، جو ہمارا مطلب ایک خطہ ہے، وہ ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کے لیے آپ لوگ دوسروں کو تنقید نہ کیا کریں۔ دوسروں کے اوپر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں جس بندے کے ساتھ زیادتی کر چکا ہوں، تو پہلے میں اس سے وہ مطلب معافی مانگ کے میں اس کا دل صاف کر لوں، اس کی جو رنجش ہے، غصہ ہے، بغض ہے، وہ ختم کر لوں۔ میں اگر غلط ہوں تو میں خود کو ٹھیک کروں، نہ کہ میں دوسرے کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دوں۔ تو اس لیے اسی طرح آپ لوگوں کا بھی ایک کلاس کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ یار اس حد تک رہیں کہ کسی بندے کو آپ لوگوں کے اوپر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے۔ جب آپ لوگوں کے اوپر کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو یقیناً آپ بہتر ہو جائیں گے۔ جب آپ بہتر ہو جائیں گے تو ساتھ آپ کے جڑے دوست آپ لوگوں کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے۔ جب آپ سارے ایک معاشرے کی محنت ہیں، ہم سارے ایک کلاس میں بیٹھے سارے ایک دوسرے کے سیٹ ہو جائیں گے، تو وہی ہم آگے جا کے معاشرے میں سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہی میری نصیحت ہے کہ بیٹا ایمانداری اور مخلص پن یہ اپنے اندر پیدا کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ جھوٹ بولیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر سچ بول کے گردن میں چلی جائے نا تو کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ یار سچ بولا ہے نا، اللہ کو جواب دے ہوں، اللہ کے ہاں جب پہنچوں گا تو میں یہ تو فخر سے کہہ سکوں گا کہ میں نے سچ بولا ہے۔ اگر جھوٹ بول کے خدا نہ خواستہ جان چلی جائے، جان تو ویسے جانی ہے، وہ تو ہم نے پتہ ہے کہ مسافر ہیں، ایک دن جانا ہی جانا ہے، لیکن جھوٹ بول کے جائیں گے تو جھوٹ کا گناہ سر پہ لینا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے رہیں۔ کسی بندے کا کسی کو حق اگر ہے تو وہ اس کا حق واپس کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ضبط کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ان چند باتوں پہ عمل کریں گے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارا بدلاؤ آئے گا۔ امید ہے ہم سب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان رکھے۔